بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ہم نے الف سے لے کے غین تک کے مخرج اور ان کی ادائیگی کے بارے میں ابھی تک آپ لوگوں کو بتلا دیا ہے۔ اس کے بعد اب شروعات ہوتی ہے حرف فا سے۔ فا کا سب سے پہلے مخرج سمجھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اور نیچے والے ہونٹ کا جو گیلا حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ جیسے فا، فا کے ساتھ کسی بھی حرف کا مخرج نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد قاف، یہ حلق زبان کی جڑوں سے نکلتا ہے، اس کو زبان کی جڑوں سے ادا کیا جائے گا، جیسے قاف۔ اور بچوں کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ کھنچوانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے جتنے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے اتنا ہی ان کا گلا صاف ہوگا اور اتنے ان کے مخرج اور تلفظ وغیرہ صاف ہوں گے۔ یہ کاف ہے، یہ زبان کی جڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے، یعنی اس سے تھوڑا سا اوپر سے، جیسے کاف۔ پھر یہ لام ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑوں کے پیچھے سے، جہاں سے تا دال تواں نکلتے ہیں، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑوں کے پیچھے لگ کے نکلے گی اور پتلی آواز میں نکلنا ہے لام، لام۔ میم کا مخرج ہے ہونٹوں کا سوکھا ہوا حصہ، میم جو ہے ہونٹوں کے سوکھے والے حصے سے نکلے گا۔ دونوں اوپر اور نیچے کے جو ہونٹوں کا سوکھا والا حصہ ہے ان دونوں سوکھے والے حصوں کو چپکا کر میم کو کھینچا جائے گا، پھر وہیں پر ہی میم کو ختم کر دیا جائے گا، جیسے میم۔ نون کا جو مخرج ہے، نون کی جو ادائیگی ہے وہ ہے آواز کو ناک میں گنجا کر۔ نون ہمیشہ گننے کا کام کرتا ہے، یعنی نون کا جو بھی ساؤنڈ آتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ آواز کو ناک میں لے جاتا ہے۔ نون قرآن مجید کا ایک طریقے سے ساؤنڈ ہے، ایک طریقے سے لہجہ ہے نون، جیسے نون۔ اور واو کو ہم ہونٹ گول کر کے واپس گول کر کے ادا کریں گے، جیسے واو۔ ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی اوپر بتایا تھا، جیسے یہاں پر یہ ہا ہے، یہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے، اور غین ہے، عین ہے، یہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح خا ہے، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ غین ہے، یہ بھی حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح حلق کے جو نیچے والا حصہ ہے اس سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ہا ہے اور ایک حمزہ۔ اس والے ہا میں اور اس والے ہا میں فرق صرف اتنا ہے، یہ والا ہا ہوا نکالتا ہے، یہ والا ہا جو ہوتا ہے اس سے صرف ہوا نکلتی ہے، جیسے ہا، اور اس والے ہا میں ہوا نہیں نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، جیسے ہا۔ اور حمزہ، ہا اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں۔ یہ 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6، یہ 6 کے 6 حرف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ حروف حلقی کا مطلب حلق سے نکلنے والے حروف، جس میں سے 2 حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتے ہیں، غین اور خا، اور 2 حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتے ہیں، عین اور ہا، اور 2 حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں، ہا اور حمزہ۔ یا جہاں سے جیم اور شین نکلتا ہے وہیں سے ہی یا نکلتا ہے، یعنی وہ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا جہاں پر بچے ٹافی وغیرہ رکھ کے چوستے ہیں، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے لگ کر نکلے گا، یا۔ نقطوں کی پہچان، با کا نقطہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اور تا کے 2 نقطے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور شین کا اور سا کے 3 نقطے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، اور نون، زال، فا، اسی طرح جیم، ضا، غین، ضاد، زا، یہ تمام جو حروف ہوتے ہیں ان کے نقطے، ان کا ایک ہی نقطہ اوپر ہوتا ہے، اور صرف یا کے 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں۔ والدین سے درخواست ہے کہ جس طرح ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ پڑھنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے اسی ہی طرح بچوں کو پریکٹس کرائیں، سبق کی مشق کرائیں، اور انہی انداز سے انہی طریقوں سے بچوں کا سبق جو ہے
بچوں کو سبق یاد ہونا چاہیے، اور اسی انداز سے بچے اپنا سبق کمپلیٹلی یاد بھی کریں اور پڑھیں۔ جس بچے کا الف سے لے کے یہاں تک کہ پورے حروف صحیح ہو گئے، مخرج صحیح ہو گئے، ادائیگی صحیح ہو گئی، انشاءاللہ اس بچے کا نورانی قاعدہ صحیح ہو گیا، اور جس بچے کا نورانی قاعدہ صحیح ہو گیا اس کا قرآن مجید صحیح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام بچوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔